شریعت اسلامی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ہماری تقدیر ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اور تقدیر کے خیر و شر کو ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے کہ تقدیر میں جو خیر ہے، جو شر ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اگلی بات فرما دی کہ حلوہی و مرہی، کہ تقدیر کا میٹھا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تقدیر کا کڑوا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب مسائل اگر کچھ آ گئے اور مسائل میں ہم نے اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی طرف نظر کی، تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسائل ایسے کیوں ہیں، اس نے اس کو بتایا بھائی تمہارے پاس 7 مسائل کی وجہ جو ہے وہ فلاں 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 وجہ ہے، کوئی بھی کاہن آدمی، کوئی بھی ایسے آدمی جو نجوم ہی ہو یا کوئی ایسا شخص ہو، اور فرمایا اس نے اس کی تصدیق کر ڈالی کہ ہاں بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا یہ بات ٹھیک ہے، فرمایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکذیب کی، اس کو جھٹلا دیا ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں ستاروں سے اور سورج سے اور مردوں سے اور قبروں سے اور حتیٰ کہ زندوں سے بھی نفع نقصان کی بات کو ختم کر دیا کہ نفع نقصان تو ایک اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور کہی گئی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم اپنے گناہوں کے لیے کسی اور کو مجرم مت کہو، کسی اور کو ذمہ دار مت ٹھہراؤ، تمہارے گناہوں کی، تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں کی ایک بہت بڑی وجہ تمہاری اپنی ذات ہے، تو تم گناہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ فلاں پتھر میرے لیے یوں ہے، تو یہ تو انتہائی یعنی کہ ایمان کا ختم ہونے والا درجہ ہے کہ آدمی ایک بیکار پتھروں میں، بے جان پتھروں میں اپنی جاندار تقدیر دے دے کہ جی میری انگوٹھی میں چونکہ فلاں چیز ہوگی تو میری تقدیر زندہ رہے گی، وہ خود بے جان پتھر ہے، تمہیں کیا اس میں نفع ہوگا۔ اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی روایت نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پتھر کے بارے میں ترغیب دی ہو۔ جتنی بھی روایات ہے شیعوں کے یہاں ہے، سب من گڑت ہے۔ یہ ذائچے جو بناتے ہیں یہ تو ہندوؤں کی کنڈلیاں ہیں، تو کنڈلی اور یہ تمہارا جو ہے وہ ستارہ فلاں ہے تو تمہارا ہفتہ ایسا رہے گا، سب فضولیات۔ اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، ہر نقصان کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منہا، بہترین مجھے اجر عطا فرما دے، واللہ بدلہ بہترین عطا فرمائے گے انشاءاللہ۔